جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان. آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. ناظرین، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، جو بلوچستان میں دہشت گردی ہوتی ہے اس پہ بات کرتے ہیں اور کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہمیشہ اس پہ بھی ہم نے بات کی ہے. لیکن ناظرین، آج جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے وہ اسپیشلی جو کل کی پریس کانفرنس ہوئی تھی ڈی جی ایس پی آر صاحب نے جو کی تھی اس پہ انشاءاللہ آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ ہے اور ہم اس پہ جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ کرتے چلیں گے. ناظرین، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ کل ڈی جی ایس پی آر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے ساری چیزیں جو تھی وہ رکھی تھیں کہ کے پی کے میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ کیا ہے اور کون سی ایسی وجوہات ہے، کون سی چیزیں جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں کہ اتنی دہشت گردی جو ہے وہ ہو رہی ہے اور ٹی ٹی پی جو وہاں پہ اتنی ایکٹیو ہوئی بھی ہے. پہلی بات تو یہ کہ مطلب جیسے انہوں نے 14 نکات بتائے تھے کہ مطلب یہ 2014 سے لے کے اور 2021 میں جو ڈیسائیڈ کیے تھے یہی جو جتنے بھی حکومتیں ہیں صوبائی لیول پہ اگر ہم دیکھیں کہ چاہے وہ بلوچستان ہے، کے پی کے ہے، سندھ ہے، ان سب کی رضامندی سے یہ نکات جو تھے وہ ڈیسائیڈ ہوئے تھے کہ وہ لوگ ٹیررزم پہ اور چیزوں پہ جو ہے وہ کام کریں گے. لیکن ان میں سے کتنوں پہ کام ہو رہا ہے، کتنوں پہ کام نہیں ہو رہا، وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. جو ڈیٹیلز انہوں نے شیئر کی تھیں اور جتنے واقعات ہوئے ہیں، جتنے کیسز جو ہے وہ پینڈنگ میں ہیں، وہ ساری چیزیں انہوں نے شیئر کی تھی. ساتھ ہی ساتھ ناظرین، جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے، چاہے وہ کے پی کے میں ہو، چاہے وہ میں کہوں کہ بلوچستان میں ہو، پنجاب میں ہو، ہر جگہ ہو، ان سب کے لیے انہوں نے 3 جو ایسے میں کہوں کہ وارننگس تھی وہ انہوں نے دی تھیں کہ اگر دہشت گرد ہیں یا فتنہ الخوارج کے دہشت گرد ہیں، آپ اگر ان کو پالا ہوا ہے آپ ان کو ہمارے حوالے کر دو یا آپ ان کو خود ختم کر دو. جو دوسرا تھا. تھرڈ ون جو تھا وہ یہ تھا کہ جتنے بھی فتنہ الخوارج کے سہولت کار ہیں جو ان کو فیسلٹیز دیتے ہیں اور ان کے فیسلیٹیٹر جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ریڈی ہو جائیں کہ اگر وہ ان کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے خلاف جو ہے وہ بھی آپریشن ہوگا. تو یہ کچھ چیزیں جو تھیں وہ ڈیسائیڈ ہوئی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین، جو افغان حکومت کی طرف سے جو چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور جو چیزیں ہمیں نظر آئی ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ کل جو تھے افغانستان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ ہندوستان میں بیٹھ کے ان کی شاید ایک پریس کانفرنس جو تھی وہ بھی تھی، اور وہ اس پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہے تھے کہ جو پاکستان ہے، پاکستان کی حکومت جو ہے انہوں نے شاید غلطی کی ہے افغانستان پہ حملہ کر کے، اور افغانستان جو ہے وہ ایک آزاد ملک ہے تو لوگوں کو اب کیوں ہضم نہیں ہو رہا. پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغانستان پہ اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ جا کے امریکہ سے پوچھے، نیٹو سے پوچھے اور دوسرے تیسرے جتنے بھی نام تھے وہ انہوں نے لیے کہ آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ افغانستان پہ جنہوں نے حملہ کیا ہے تو ان کا انجام کیا ہوا ہے. اور یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ دیکھنے کو آئی ہے، جو ان کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا وہ انہوں نے دیا تھا کہ مطلب جو میرے خیال میں ہمارا فرض ہے، مطلب انہوں نے یہ بات جو ہے وہ کی ہے کہ بھارت جو ہے وہ ہمارا ایک بہت ہی قریبی دوست ہے اور ان کے جو ٹرمز ہیں وہ انہوں نے بیان کیے ہیں، تو وہ یہاں پہ اپنا ایک کون سا فریضہ جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم بات چیت جو ہے وہ کرتے چلیں گے. میڈم سلمیٰ خان جو ہے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہی ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں. میڈم السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئیں. میڈم، افغانستان کے حوالے سے جو ہے وہ بھی ہم بات کریں گے. جو وہاں کے وزیر خارجہ ہیں وہ انڈیا گئے ہیں اور ان کی پکچرز بھی آئی ہیں، پھر ان کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بھی آئی. لیکن اس سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ کل جو ڈی جی ایس پی آر صاحب نے ایک بڑی اچھی پریس کانفرنس کی تھی اور جتنے بھی فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد ہیں، فتنہ الخوارج کے دہشت گرد ہیں، ان کو تن کے رکھ دیا تھا. ان کا ایک یہ بھی کہنا تھا کہ مطلب یہ جتنی بھی کے پی کے میں دہشت گردی ہے اس کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے. اس گٹھ جوڑ کو آپ کیا کہتی ہیں کہ گٹھ جوڑ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں اور دو ٹوک الفاظ میں نہیں بلکہ ایک ڈیٹیل میں ایک چیز انہوں نے شیئر کی، اور وہ یہی تھی کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ کئی سالوں سے ان کی طرف سے بنا دیا گیا ہے. اس ایکشن پلان پہ ابھی تک عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ عمل درآمد نہ ہونے کے پیچھے وہی سیاسی پارٹیاں، وہی سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ ان دہشت گردوں کو جو ہے نا وہ پال رہی ہیں. انہوں نے ان کو فصلیں بنا دیا ہوا ہے، اب ان کو پانی بھی دے رہے ہیں، اب وہ تناور درخت بھی بن چکے ہوئے ہیں. تو کیا یہ دہشت گردی جو وہاں پہ خیبر پختونخوا میں ہو یا بلوچستان میں ہو، ان کے پیچھے جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں. وہ پتہ لگ رہا ہے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرنا ہی نہیں چاہتے. کرنا چاہتے تو کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے 14 نکات پہ بتا دیا کہ ہم نے یہ چیزیں بنا کے رکھی تھی. ابھی تک ناکامی کی وجہ خاص طور پہ ان 2 پروونسز میں کیا ہے، وہ یہی ہے کہ ان کے پیچھے سیاسی پشت پناہی ہے، سیاسی لبادے میں اوڑے ہوئے وہ حضرات، وہ رہنما ہیں جو کہ چاہتے ہی نہیں ہیں
کہ ہمارے اس علاقے سے دہشت گردی ختم ہو جائے. اگر دیکھیں انہوں نے اور وہ بہت اچھی الفاظ میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ دہشت گردوں کی سہولت کاری کریں یا دہشت گردوں کو پالا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیں یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کریں, ہم جانیں ہمارا کام جانیں. دوسرا انہوں نے بتایا کہ اگر آپ ہمارے حوالے نہیں کر سکتے ہیں تو خود ہی ان کا خاتمہ کر دیں. یہ 2 آپشن از دا بیسٹ آپشن. اگر وہ 3rd آپشن پہ جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اس آپریشن کا حصہ بنیں گے. ظاہر ہے آپ سہولت کاری کر رہے ہیں تو آپ بھی تو قابل جرم ہو گیا نا, آپ واجب جرم ہیں تو آپ جرم میں سزا کے قابل بھی ہوں گے, پھر آپ نمٹو گے اس چیز کو. تو یہ ایک کلیئر پیغام ہے بلوچستان, خیبر پختونخوا یا پاکستان میں کہیں پہ بھی دہشت گرد تنظیموں کے لیے, ان تنظیموں کے لیے جو کہ بدامنی پھیلانے کے لیے, انتشار پھیلانے کے لیے بالکل وہ ہم نے ہر حد تک قربانی دینے کی جو کوششیں تھیں وہ کر بھی رہے ہیں اور کر رہے ہیں, اور کتنی قربانی ان کو چاہیے. اب ان کے خلاف جو ڈنڈا اٹھا لیا گیا نا, اس کے بعد ان کا بچنا اور اس کے بعد ان کو یہاں پہ پناہ لینا, یا اس کے بعد جو بھی سیاسی پارٹی بھی ان کے سامنے آئے گی وہ بھی بن جائے گی. مطلب 5 جو اسٹارٹنگ میں مطلب جو پوائنٹس ان میں ایک یہ والا پوائنٹ بھی تھا کہ مطلب اگر ہم کہیں کہ جتنے ابھی انڈیا کے اور افغانستان کی جو ایک ایفیلیشن بن گئی ہے یا جو جس طرح کے وہ بیانات دے رہے ہیں, تو ڈی جی ایس پی آر کے مطابق جو انہوں نے ایک ابھی جو کل پریس کانفرنس کی تو اس میں ایک یہ چیز بھی انہوں نے واضح کی ہے کہ مطلب جتنی بھارت افغانستان کی حمایت کر رہا ہے, اس کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے, اس میں ایک یہ بھی چیز آتی ہے کہ جو افغانستان کا ایئر بیس ہے وہاں پہ مطلب یا سفارت خانے ان کے جو ہیں وہ دوبارہ سے وہاں پہ بنا دیے جائیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب ایک دفعہ پھر وہ افغانستان کی زمین سے جو ہے وہ پراکسیز کو جنم دیں گے اور دوبارہ سے حالات جو ہیں وہ خراب کرنے کی کوشش کریں گے؟ یہ ان کا نا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان اس کا بھی دوست ہو سکتا ہے؟ نریندر مودی مسلمانوں کا کٹر دشمن ہے. جب قربانی ہوتی ہے نا ان کی گاؤں ماتا کو وہاں پہ ذبح کیا جاتا ہے تو وہ ہمارے مسلمانوں کو وہاں پہ ذبح کرتے ہیں, کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو کلمہ پڑھنے نہیں دیتے, اذان دینے والے لوگوں کے مؤذنوں کے گلے کاٹ دیتے ہیں. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کے دوست ہیں؟ اور افغانستان ایک طرف کہتا ہے کہ پاکستان میرا دوست ہے اور پاکستان نے ہمیں جو ہے وہ 40-42 سال تک ہمیں پالے رکھا, اور آج جا کے دیکھیں یہ صاف کلی ظاہر دشمنی یہ ہے کہ افغانستان میں بیٹھ کے انڈیا وہاں پہ بھی وہی فنڈنگ کر رہا ہے جو کہ بلوچستان میں کر رہا تھا. فتنۃ الہندوستان کا کام فتنہ پھیلانا ہے, چاہے وہ کسی بھی بارڈر کو یوز کر کے کرے. لیکن افغانستان میں اس ٹائم میں بیٹھ کے افغانستان نے پاکستان کو بیک کر کے اس کا ہاتھ تو پکڑ لیا, لیکن اس کے خود کے نتائج ان کے لیے ہی بہت زیادہ منفی ہوں گے. یہ خود پچھتا رہے ہوں گے کہ انہوں نے کیوں ایسے کیا. کل میں نے ایک ٹویٹ پہ بھی دیکھا تھا کہ انہوں نے کوئی افغانستان کو کوئی ایمبولینس انہوں نے گفٹ کی ہے, تو وہ اس ایمبولینس میں انشاءاللہ جو ہے نا افغانیوں کی لاشیں جائیں گی. یہ یاد رکھیے گا, کیونکہ غدار کبھی بھی جو ہے نا وہ کسی بھی ملک کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتا. وہ غدار ہی ہے, وہ اپنے ملک کے ساتھ, اپنے ملک کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں کر رہا وفاداری, تو کیا وہ افغانستان میں آ کے مسلمانوں کے ساتھ وہ کرے گا؟ یہ تو فتنۃ الخوارج ہے, اور خوارج کو مارنے کا حکم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں اور حدیثوں میں دیا ہوا ہے. تو یہ تو خوارج ہے, اور خوارج چاہے کفار کا ساتھ دیں, یہود کا ساتھ دیں, اسرائیل کا ساتھ دیں, مگر ان کا انجام موت ہی ہے, اور یہ جہنم واصل ہوں گے, کتے کی موت ماریں گے. میڈم ایک اور جو چیز ڈسکس ہوئی تھی وہ یہ بھی ہوئی تھی کہ مطلب جتنے بھی ابھی کے پی کے لوگ ہیں اور جو ان کے سامنے 3 آپشنز رکھے گئے تھے کہ دہشت گردوں آپ ہمارے حوالے کر دو, یا پھر ان کو آپ خود ختم کر دیں, ٹھیک ہے, ریاست کا ساتھ دیں, یا پھر تیسرے نمبر پہ اگر آپ ان کا ساتھ نہیں دیتے یا دہشت گردوں کا آپ ہمارے حوالے بھی نہیں کرتے ہیں تو آپ بھی اسی میں جو ہے وہ برابر کے شریک ہوں گے. تو اس پہ میڈم آپ کیا کہیں گے کہ مطلب اگر اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے یا پھر وہاں کے مقامی لوگ ہیں, اگر وہ دہشت گردوں کے خلاف نکلتے ہیں اور وہ جتنے بھی فتنہ الخوارج کے دہشت گرد ہیں وہ ان کو افواج پاکستان کے اداروں کے حوالے کرے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دہشت گردی میں کتنی کمی آئے گی؟ دیکھیے مس پاکیزہ, سب سے کلیئر بات تو یہ ہے کہ یہ جو فتنہ الخوارج ہے نا, یہ قرآن پاک اور اسلام کے آڑے میں آ کے نا ہمارے لوگوں کو برقرار ہیں. اور کے پی کے اگر ہم دیکھتے ہیں خیبر پختونخوا میں جہاں تک ہماری ایک ریسرچ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ وہاں پہ اسلام کے نام پہ لوگوں کو بہت زیادہ ورغلایا بھی جاتا ہے, اور لوگوں کو جو ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے خلاف آپریشن کر کے یا ان کا ساتھ دے کے آپ کو کیا کیا ملے گا. فتنہ خوارج کی کچھ 10-15 نشانی ہیں, اس میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ قرآن کو دلیل بنا کے, قرآن کو جو ہے وہ اپنی ایک آڑ بنا کے, اسلام کا لبادہ اوڑھ کے وہ آپ کو غلط استعمال کریں گے, اور وہ استعمال بھی آپ کے وہ جو بالکل کہتے ہیں کہ بلوغیت کی عمر میں قدم رکھنے والے بچے ہوں گے, 18 سال
19 साल 20 साल की उम्र में। आप देख सकते हैं कि फितनल ख़वारिज के जितने भी बंदे होते हैं वो सारे यंग होते हैं। बिल्कुल। उनके दिमाग में एक चीज़ बिठा दी गई कि आप जन्नत में जाओगे। भाई कैसे जन्नत में जाओगे? आप अपने मुसलमान भाई को विदाउट एनी रीज़न मार रहे हो। मुसलमान को मारना फितनल ख़वारिज की सबसे बड़ी निशानी है। जहाँ तक KPK के लोगों का ताल्लुक है, उनके भी नैरेटिव बिल्ड हो गया हुआ। जैसे बलूचिस्तान के लोगों में महरूमियों का, और एक था कि भाई हमारे साथ जुल्म हो रहा है, या फिर कोई ना कोई जवाज़ बना के वो रो रहे थे, उनका नैरेटिव ये था। वहाँ पे नैरेटिव क्या था कि यार इनके ख़िलाफ़ अगर आप वो करोगे तो ये जिहाद और आप जन्नत में जाओगे। तो इस नैरेटिव को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक वहाँ के कबायली लोगों का ताल्लुक है, शहरी आबादी ने तो उनको वैसे ही रिजेक्ट कर दिया। वो दही आबादी जो पहाड़ों में रह रही है वो उनका सपोर्ट कर रही है। जब इनका सपोर्ट वहाँ से ख़त्म होगा, फितना ख़वारिज वहाँ से निकलेंगे। जैसे DG ISPR ने कहा कि अगर इनको इनके घरों से ही निकाला जाएगा तो पता लग जाएगा ना कि इनका तो कोई वाली वारिस है नहीं, इनका कोई ठिकाना नहीं है, उनकी कोई रिहाइश की जगह नहीं है, तो वो तो मारे जाएंगे या कानून के लपेट में आ जाएंगे। तो ये अगर साथ देते हैं तो बहुत हद तक दहशतगर्दी पे वहीं पे कंट्रोल हो जाएगा। मैडम लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी जैसे मैंने स्टार्ट में ये बात की थी कि अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने एक बयान दिया था कि भारत हमारा करीबी दोस्त है, उस पर आप क्या कहेंगे? भारत ना तो हमारा करीबी दोस्त है ना अफ़गानिस्तान का करीबी दोस्त है। भारत से जो भी दोस्ती करता है, आप बताएं इसका दोस्त कौन है? चाइना है? नहीं है। ईरान है? नहीं है। पाकिस्तान है? नहीं है। बॉर्डर तो आपके यही 3 मुल्कों से मिल रहा है। जब वो हमसाये में किसी की दोस्ती नहीं कर सकता तो अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान को बाईपास करके वो जाके वहाँ पे दोस्ती कर रहा है। तो ये तो सामने ज़ाहिर हो रहा है कि फितना और हिंदुस्तान किस तरह से दहशतगर्द तंजीमों को अफ़गानिस्तान में पनाहें देके, फ़ंड्स देके, वहाँ पे उनको यूटिलाइज़ करके, वहाँ पे उनको करके ये सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो पाकिस्तान में चल रहा है, इंशाल्लाह अफ़गानिस्तान की तरफ उसका रुख मुड़ेगा और पाकिस्तान डरने वाला नहीं है। ये याद रखिएगा कि आज अफ़गान महाजरीन का यहाँ से इनखला शुरू हुआ है तो बहुत जल्द अफ़गानिस्तान में बैठ के अफ़गानिस्तान के तमाम कमांडर्स को इनका निशाना बनाया जाएगा। अच्छा मैडम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई और आपने टाइम दिया। नाज़रीन, आप सबको बताती चलूँ कि मैडम सलमा खान जो थी आज हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा रही थी और उनकी बातें जो थी वो आप सब ने सुनी, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी हम सब ने आपके सामने रखा। लास्ट में नाज़रीन मैं भी आप सबको यही कहना चाहूँगी कि मतलब जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, जिस तरह की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हिंदुस्तान में बैठ के और वो अपने बयानात जो हैं वो देते हैं, एक बात मैं यहाँ पे वाज़ेह करना चाहूँ कि मतलब रियासत पाकिस्तान ने जिस तरह से अफ़गानियों को रखा था, उनकी मेहमान नवाज़ी की, और अब जब उनके जाने का टाइम हो गया है तो वो लाज़मी सी बात है उनको भेजेंगे। लेकिन जो अफ़गानिस्तान की तरफ से एलिगेशन हमेशा से पाकिस्तान पे लगे हैं, पाकिस्तान ने हमेशा जब भी फितनल ख़वारिज की जो दहशतगर्दी होती है, चाहे वो फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी होती है, उन्होंने बार बार अफ़गानिस्तान को ये कहा है कि जो वहाँ पे आपके कैंप्स बने हुए हैं, जो वहाँ से दहशतगर्द निकल रहे होते हैं, आपने उनको पाला हुआ है, आपने उनको जगह दी हुई, आप उनको ख़त्म कर दें, आप उनको ख़त्म कर दें, आप उनको ख़त्म कर दें। लेकिन जब एक ऐसी क़ुव्वत की अगर हम बात करते हैं जो अफ़गानिस्तान है, अगर वो ये इस तरह की स्टेटमेंट देता है कि रियासत पाकिस्तान ने जो है वो गलती की है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उन्होंने कौन सा जो है वो अच्छा काम किया है? क्या आपने रियासत पाकिस्तान के बात पे अमल किया है? जब आपकी ज़मीन जो है वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, पाकिस्तान ने आपको बार बार कहा कि आप वो ख़त्म कर दें, तो लाज़मी सी बात है पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान के लिए जो उनकी आवाम है, जो उनका एक मैं कहूँ कि रियासत है, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो जहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात होंगे, जहाँ से दहशतगर्दी फैलेगी, वो वहाँ पे जाएंगे और वो उनको न्यूट्रलाइज़ करेंगे और उनको ख़त्म करेंगे। तो बिल्कुल नाज़रीन, फितनल हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ और फितनल ख़वारिज के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, मैं भी आप सबको यही कहूँगी बुराक डिजिटल के चैनल से कि हमारे जवानों का साथ दें, हमारे इदारों का साथ दें और इस नासूर को जड़ से ख़त्म कर दें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए नाज़रीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आप सबसे मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफ़िज़।